اسی طرح کشمیر میں بھی اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی. وجہ ہے کہ اسرائیل بھارتی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ اور بھارتی اپنے اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ وہ بھارتی اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے اور اس گٹھ جوڑ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. جیسے کہ کہا گیا عالمی عدالت انصاف کہتی ہے حملے روکو، لیکن اس کے فیصلے ردے کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں. یو این نامی تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں. اور سنو اب سنو، اس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. آپ نے جو چورن بیچا آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے. یعنی کھلی چھوٹ جو اس وقت 2 ممالک کے پاس ہے دنیا میں، اور اسرائیل اور ہندوستان. انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں. کہ کیا بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی، ان کی ٹانگیں کہاں پر تھی. آپ ہندوستان کو لے لیں اور آپ اسرائیل کو دے لیں، دونوں نے اوپن پریزنز بنا دیے ہیں ان علاقوں کو. آکیوپائڈ، دونوں آکیوپائرز ہیں، دونوں کلونیل پروجیکٹ سیٹلر کلونیلزم کا مرتب کر رہے ہیں، اور جو جرائم ان کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر اب نہ کوئی اخلاقیات کا نظام رہا ہے، نہ کوئی رولز بیس انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے. کشمیر OIC مردہ ہو چکی، اور اگر ان میں کچھ غیرت ہو تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائے. ان کا کوئی حیثیت نہیں. جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا. یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راہ، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا. کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، ان سے پوچھا جائے، اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، گڈ بائے. سکے کے 2 رخ، ایک ہے نیتن یاہو اور ایک ہے نریندر مودی. اور کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جو اسلحہ فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماؤں بہنوں کو، فلسطینی بھائیوں کو، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے جسم کے چیتھڑے اڑانے کے لیے استعمال ہوا، اس میں بھارتی اسلحہ شامل تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں جناب چیئرمین، یہ پاکستان کو میسج. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی نظر میں آج تک کھٹکتا ہے. کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے. چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی ایک دشمن حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی. انشاءاللہ مودی اور یہ نیتن یاہو اور اپنے بغل بچے مودی کے بھارت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو. تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں. پاکستان میں سرمے کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ گداگر ہیں. ہمیں پتا ہے فام 47 کے وزیر اعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بھکاری لگتا ہوں. لیکن سر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بھکاری ہیں. سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے. کیا آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بھکاری یہاں پہ بیچتے ہیں؟ ہمارا نام ECL پہ ہے، ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے. دوسری طرف سر آپ بھکاریوں کو سٹیمپ دیتے کہ جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اور پاکستان کا نام بدنام کرو. آپ سنیں اس ملک کو کیا چاہیے؟ اس ملک کو روزگار چاہیے، اس ملک کو بجلی چاہیے، اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے. اندرا گاندھی نے جام نگر کے ایئرپورٹ پر اس وقت جنگی جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے جو کہوٹا پر بمباری کرنے کے لیے تیار تھے. جناب چیئرمین، اس آپریشن کی اندرا گاندھی نے باقاعدہ اجازت دے دی تھی. آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو، باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ، باہر میں جائے اس کا اسپیکر، باہر میں جائے اس کے سارے ممبر. اسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے وہ واضح ہو گیا ہے. ہندوستان نے تو اپنے کشمیر انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا. جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل جے بھارت میں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سانسد میں کس طریقے سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ انڈیا کو ہر جگہ عزت دی جاتی ہے تथा ہر جگہ سپورٹ ملتا ہے، پرنتو پاکستان کو وہیں ہر جگہ نکالا جاتا ہے تथा یہ بولا جاتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے کے ہیں. پاکستانی سانسد میں اس سمے ایک مہیلا ہے، انہوں نے یہ ورودھ کیا ہے کہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے تथा وہاں کی مہیلا نے اس وشے میں بھی بات کی ہے کہ جیسے کہ ہمیں کچھ کاریہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں
पूछना होता है, परंतु इंडिया के जो लोग हैं उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। तथा इसी विषय में बात की आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। इनकी हुकूमत ने जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सर, यहाँ पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी, और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो, उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। इस्तेसाले कश्मीर जो आज से 5 साल कबल जब एक जो प्रोटेक्शन थी कानून और आइन में हिंदुस्तान के, उसको विड्रॉ करके तो उसका स्टेटस जो है चेंज किया गया। सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िका जो है स्टैंड है, और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर्ड हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किए हैं जो बाइंडिंग हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने थी। मैं कश्मीरियों के हक की खुद रहत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों की बेइज्जती करते हैं। आपको कश्मीर भी, ऑक्यूपाइड कश्मीर भी एक खुला जेल है जी, जहां हम तक खबर भी नहीं पहुंचती क्या हो रहा है। और यही हो रहा है फलस्तीन में, जो बचा है वहां से भी घर बदर करना चाहते हैं। कोई हुकूक नहीं है उनके, पहले भी नहीं थे। कोई भी इजरायली आके कह सकता है कल खटखटाए दरवाजा और कह मैं यहां रहूंगा, तो हो ये रहा है जमीन पर। लेकिन उसके साथ साथ जो 21वीं सदी में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हम तो कम से कम खामोश तमाश भी नहीं बन सकते। चेयरमैन साहब का उन्होंने जब पीस प्रोसेस अगर कैसी भी लंगड़ी लूड़ी शुरू हुई है और सीज फायर की बात की गई है, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ना तो बोलने की सही इजाज़त होती है, ना तो कुछ करने की इजाज़त होती है। इसी विषय में वहाँ की एक महिला जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद जय भारत।